بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک سیدی یا نورا من نور اللہ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں. برادران ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت کریمہ کا جز بہت ہی مشہور و معروف ہے. چونکہ رمضان مبارک کا ماہ آنے والا ہے اور ایک جمعہ اور ہے، اس نسبت سے میں نے یہ آیت کریمہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ایک سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چونکہ دور حاضرہ میں یا اعلیٰ حضرت کے دور میں جتنے بھی علماء کرام گزرے ہیں یا حکومت برطانیہ سامراج کے دور میں جو علماء کرام اس دور کے اعتبار سے جو بھی علماء کرام شہید ہوئے ہیں یا اپنے وطن چھوڑ کر غیر ممالک جا کر بسے، اس وقت حضرت علامہ فضل خیر آبادی واحد شخصیت تھی. اس کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات گرامی، اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی ذات تھی. اس کے بعد ہمارے پیر و مرشد تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ذات تھی. ہمیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ مسلمان بن کر جینا ہے، مسلمان بن کر دنیا سے گزرنا ہے. باکیف آئیے اپنے معمول کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، فتح باب نبوت،
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک نبی اللہ. اب سے دیکھیں جمعہ کا دن ہے اور بعض حضرات تو ایسے میں ایک 10-20 روپے کی ٹوپی بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے، تو وہ اسلام سے کیا محبت کر سکتا ہے؟ میں نے اگلے جمعے کے بتایا تھا حضور مفتی اعظم ہند کے صاحبزادے کے بارے میں. یاد ہوگا آپ حضرات کو؟ یاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سر ہلانے سے نہیں ہوتا. جو بات اگر آپ لوگوں نے میری زبان سے سماعت کی ہے اور دل میں بوس کر لیجئے اور ایک دوسرے تک پیغام دیجئے کہ شریعت مصطفیٰ کا قانون یہ ہے، تو لوگوں میں خوشیاں پیدا ہوتی، اسلام بڑھتا ہوا نظر آئے، اسلام کی زندگی اور پھلتا ہوا نظر آئے. ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے، سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. جب نبی کی بات چلی ہے، سرزمین بدایوں کے یہ لوگ یہاں بھی ہیں، حضرت علامہ احمد یار علی رحمہ بہت بڑے جید عالم دین گزرے. اس سے پہلے حضرت علامہ فضل رسول حضرت علامہ فیض احمد بدایونی بھی گزرے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فتویٰ سے تعلق ہے، کہ ایک ایسا گاؤں تھا اس میں بڑے بڑے تقویٰ پرہیزگار لوگ رہا کرتے تھے. اس پر غور سے سنیں گا. بدایوں کی عالم نے لکھا ہے اور اپنے گھر سے نہیں لکھا ہے، حدیث مصطفیٰ سے، ہمارے نبی کے پیدائش سے پہلے کی بات ہے. کیا لکھا ہے کہ اس علاقے میں 70,000 متقی رہا کرتے تھے. متقی جانتے ہیں؟ ہمارے قاری صاحب جواب نہیں دیں گے، آپ سے پوچھتا ہوں. متقی جو پرہیزگار، نیکوکار، شریعت مصطفیٰ پر اپنی زندگی گزارتا ہے، صوم و صلاۃ کا پابند، وہ متقی کتنے ہزار بولتے نہیں ہوئے، سر ہلائے مت کیا مردہ کے جیسے. 70,000 اس علاقے میں رہا کرتے تھے. اب سنیے 70,000، لیکن وہ اپنی بات کسی لوگوں تک نہیں پہنچایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جو شرعی باتیں ہیں، قرآن کی بات ہے، لوگوں تک نہیں پہنچایا کرتے تھے. آج اس دور میں بھی علماء بھی ہیں جو کچھ تھوڑا بہت پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی ایسے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو کیا لینا دینا ہے، ہم کو کسی سے کیا لینا دینا ہے. اب سنیے حضرت علامہ مفتی احمد یار علیہ رحمہ بدایوں نے لکھا ہے کہ ایک دو نہیں 70,000 متقی رہا کرتے تھے، لیکن وہ لوگوں کو نہیں بتایا کرتے تھے. جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو پورے کے پورے گاؤں والے تباہ برباد ہو گئے. جب گاؤں والے تباہ ہو گئے تو اس کے لپٹ میں وہ بھی تھے. کون تھے؟ متقی. ارے متقی ہو حضور مفتی اعظم ہند جیسا ہو، متقی ہو تاج الشریعہ جیسا ہو، اعلیٰ حضرت جیسا ہو. کہ ہندوستان میں پوری کائنات میں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں چرچا ہے؟ چاہے فتویٰ رضویہ ہو، چاہے الدولت المکیہ ہو، چاہے عرفان شریعت ہو،
چاہے فتویٰ افریقہ ہو، یہ تمام کتابوں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہے، حضور مفتی اعظم کی لکھی ہوئی ہے. تعلیمی اعتبار سے میرے اعلیٰ حضرت نے اسلام کو بڑھایا ہے، انہی کے ساتھ رہے حضور مفتی اعظم ہند نے بڑھایا، انہوں کے نوازے میرے پیر مرشد حضرت علامہ الشریعہ علیہ الرحمہ نے بڑھایا. آپ سرزمین بجائیوں یا بریلی شریف کے اطراف کے ہیں اور سننے کے بعد عمل کیجئے. اب رمضان آ رہا ہے، روزہ رہنا ہے اور نیک کام کرنا ہے. ہمارے قاری صاحب بہت سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، آپ کی نگاہوں سے کوئی ایسی بات جھل نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، یہ آپ حضرات پڑھ رہے ہیں قالین ہے. قالین کیا ہے؟ ارے ہنسی بولو گے تو ثواب ہی تو ہے. ہم جغرافیہ بدل کر کے بولو گے ثواب نہیں ہے، مسکرا کر بولو گے جواب دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا سیدھا ملاجہ ملے گا. یہ نہیں کہ مولانا جو کہہ رہے ہیں اس کی بات پہ ہم ہاں نہیں. یہ قالین ہے، یہ چھت ہے اور پہلے بہت نیچے تھا، درگاہ تھی نیچے. یہ سب آپ حضرات کا ثمرہ ہے. ثمرہ سمجھتے ہیں؟ پھل. ثمرہ پھل، محنت مشقت. آپ لوگوں نے 2 روپے 3 روپے 4 روپے 5 روپے جیسی آپ حضرات کی آمدنی ہوئی ویسی آپ لوگوں نے درگاہ میں، مسجد میں، دارالمغرب نواز میں کیا کیا؟ خدمت کی. اس کا سیدھا آپ کو صبح قیامت تک آپ کے نسل در نسل ملتا رہے گا. اور بالخصوص یہاں 2 چیز ہیں، ایک اللہ کا گھر ہے، ایک اولیاء کرام لیتے ہیں. اس کی نگاہوں سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں کوئی بات ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ مرتے نہیں، اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں. یہ آپ کو ماننا ہوگا. کوئی مانے یا نہ مانے آپ ایسے بیٹھ جائیے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو ماننا ہوگا. چونکہ آج بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت سے دنیا پہچانتی ہے، جانتی ہے. وہ چڑھنے والے چڑھتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، مرنے والے مرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی غم نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ مسلک تو 4 ہیں. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کہاں سے ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے غور کیا؟ ایک مثال ہے، مثال کے طور پر ایک گورنمنٹ کے طرف روڈ ہوتا ہے. روڈ کیا ہوتا ہے؟ سڑک ہوتی ہے. روڈ 100 فیٹ چوڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ سنتے جائیے اور دل میں بسائیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. 100 فیٹ چوڑا ہوتا ہے. جب چوڑا ہوتا ہے 5 سال کے بعد MP ہوتے ہیں، بدلتے ہیں جاتے ہیں، بدلتے ہیں جاتے ہیں. لیکن وہ روڈ لاسٹ میں 30 فیٹ چوڑا ہے. کتنے فیٹ؟ 30 فیٹ. تو حقیقت معنی میں تو 100 فیٹ چوڑا ہونا چاہیے تھا نا. یہ 30 فیٹ کہاں سے؟ 100 میں سے 70 غائب ہو گیا. کتنا کا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. ادھر والے دبا دیے، ادھر والے دبا دیے. سمجھ رہے ہیں؟ جب میرے اعلیٰ حضرت سرزمین بریلی شریف میں وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر کھڑے ہو کر شریعت مصطفیٰ کا اعلان کیا اور عالم اسلام کو بتا دیا کہ اے لوگو، یہ سڑک 30 فیٹ والی نہیں ہے، 100 فیٹ ہے. اب اس ارے کیا کریں، 30 فیٹ نہیں ہے، 100 فیٹ ہے. کتنے ہیں؟ 100 فیٹ. اب اعلیٰ حضرت شریعت قانون کو، شریعت مصطفیٰ کو عالم اسلام کے سامنے اجالا دیا اور بتا دیا کہ اے لوگو سن لو،
شریعت ہے، تم کو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، ان تمام قوانین پر عمل کرنا ہے، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر سرزمین بریلی شریف کے اگر یہاں ہے وہ بھی سن لے کھول کر کے، جواب اس کا یہی ہے، چاہے امام اعظم ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، یہ چاروں سنی حضرات تھے، انہی کو فروغ دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت نام پڑا۔ وہ یہ غیر چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلکی اعلیٰ حضرت یہ مسلک، یہ نیا مسلک ہے۔ تو اب بتائیے جو روڈ جو 30 فیٹ ہوا، 30 اب آیا کوئی بہت بڑے نیتا، بہت بڑے نیتا آیا، انہیں دونوں طرف سے ناپ کیا، ان کا گھر توڑا، اس کا گھر توڑا، اس کی دکان توڑ دی، سب کچھ کر دیا، نل کو ہٹا دیا، نالی کو ہٹا دی، اس لیے کہ وہ تو 100 فیٹ ہے نا، 100 فیٹ جگہ چاہیے نا، 70 فیٹ کیوں ادھر ادھر ہے، 100 فیٹ تو ہے۔ اب انہوں نے اپنا ایک کیا کیا، بورڈ لگا دیا، میں نام نہیں، بورڈ لگا دیا، اپنا بورڈ لگا دیا، تو جانے آنے والے جانے والے جب دیکھے گا یہ کون ہے، یہ وہی کوئی نیتا ہے، کوئی بھی نیتا ہو ان کا نام ہوتا ہے۔ تو کیا روڈ اس نے بنوایا، پیسہ اس نے خرچہ کیا؟ نہیں، گورنمنٹ جو حکومت ہند ہیں وہ خرچہ کرتی ہے۔ تو اب لوگ کہے کہ بھائی اس نیتا نے یہ روڈ بنوایا، وہ روڈ نہیں بنوایا۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے یہی ہے، ہر چیز کو بنایا ہے۔ اسی اگلے 15 دن قبل میں نے تقریر میں کہا تھا بس شاہ دہری کے بارے میں، حضور مفتی اعظم کی بیٹی کا پیغام لے کر آیا، پوچھا، کیا پوچھا، تیرا کا کیا کرتے ہیں؟ حضور بہت کماؤ ہے، انجینئر ہے، بہت پیسہ کماتا ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ان کی زندگی کو قربان چاہیں، انہوں نے کہا کہ اس کی داڑھی ہے، بشر ہے، نماز پڑھتا ہے، کہ حضور ایسا نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں ہے، جب وہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سے محبت نہیں تو پھر وہ میری لڑکی کی کیا خدمت کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ اب تم چپ چاپ پانی پیو اور چلے جاؤ۔ یہ ہر مومنین مومنات کے دل میں عشق رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ انگریز جب ہندوستان میں آئے، یہ سب انگریز کا دین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تقریر آپ حضرات بہت سنتے ہیں، بڑی بڑی تقریر ہے، بہت بڑی بڑی، میں نہیں کہوں گا، نہیں، غور کیجیے۔ اگر ہمارے شہر جو تعلق ہوگا، جب ہم روڈ میں چلیں گے تو غیر بھی تعجب کرے گا۔ ٹائم ہوا نماز کا، پانی کا انتظار نہیں ہے، تیمم کیجیے اور کھڑے ہو جائیے، رومال ہے رومال بچھا دیجیے۔ اگر غیر دیکھا کہ واقعی اسلام کا مذہب ماننے والا پانی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، بغیر پانی، بھائی ہمارے نبی نے تیمم کا حکم دیا، تیمم کیجیے۔ اگر آپ کی طبیعت وہاں جم رہی ہے، پانی دینے میں اگر کوئی ہچکتا ہے تو چھوڑ دو اس کو، تیمم کر کے آپ نماز ادا کیجیے۔ اگر آپ نے اس چیز کو اولاً اختیار کیا تو غیر ہمارے قدم چومیں گے، ہمارے قدم چومیں گے۔ یہ آج ہمارے جو بوڑھے بھارے حضرات ہیں ایسے ہی ہیں، بالکل۔ میں دیکھ رہا ہوں کافی سالوں سے یہاں آتا ہوں، اور بھائی جمعے کے دن اتنا بھی خیال کیجئے، کرتے کا بھی خیال کیجئے، ٹوپی کا خیال کیجئے۔ بھائی اللہ کے بلاوا پر آپ آئے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ ایسے، اور جب آپ کسی کی دعوت میں جاتے ہیں
اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے قرض لیتے ہیں بیٹی کے لیے, بیوی کے لیے, بیٹا کے لیے, اپنے لیے, باپ کے لیے, خوب دھج دھج کر کے جاتے ہیں. اور وہ سینڈ جو کہ اسلامک ناجائز ہے, اور اس دعوت میں اپنے تو اپنے غیر بھی, اور بیٹھ کر کے دسترخوان نہیں, وہ جانور کے جیسے وہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور پھر من پسند اٹھاتے ہیں اور چلتے چلتے کھاتے ہیں. ہمارے نبی کا یہ نظام نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام ہے کہ ایک ساتھ آؤ تو دسترخوان بچھاؤ, دسترخوان بچھانے سے پہلے ہاتھ دھو, دسترخوان بچھانے کے بعد پلیٹ رکھو. ایک اصول ہے کہ کھانے کی جو چیزیں ہیں دسترخوان کے اوپر رکھ, اس کے بعد اس کو اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے ایک روٹی نکالیے, شوربا ایک چمچ, ضرورت ایک چمچ 2 چمچ کھاتے ہیں صبر کے ساتھ. معلوم ہوتا ہے کہ کبھی گھر میں کھایا ہی نہیں. شرعی مسئلہ میں بتا رہا ہوں, ایسا نہیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور وہاں اپنے تو اپنے غیر اور چہرہ دیکھا دیکھا کر تقریب ہوتی ہے, جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت ہے کہ اگر عورتیں کنگا سے بال جب سنوارتی ہے نا تو بال کٹ کر گرتا ہے, اور اس کو ناخن جب تراشے تو اس کو تحفظ کے ساتھ دفنا دے. اب خود ہی فیصلہ دی. ہماری ماں بہنیں, ہماری خواہ, یہ سب کیا ہے؟ آپ لے جاتے ہیں, آپ کے بھائی لے جاتے ہیں, ہمارے بھائی لے جاتے ہیں, چلو بھائی فلاں شخص کے ہاں دعوت. ارے دعوت کون سی؟ تہذیب و تمدن کے دائرے میں آپ جائیے اور وہاں جا کر کے دیکھیے, اگر وہ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے دعوت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو, ترک کر دو, واپس آ جاؤ. کھانا گھر میں انسان کو اگر یہ ہو رہا ہے تو ہوٹل سے منگا لو, ایسا نہیں ہے. سب لگا ہوا ہے. سب سے پہلی تو وہ حضرات ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں. نکاح دلی کے اندر میں نے دیکھا ہے, نکاح 5000 4000. سب سے پہلے وہ علماء سو ہیں, جہنم جائیں گے وہ سب سے پہلے. میرے نبی فرماتے ہیں تو پہلے جہنم جائیں گے. شرعی مسائل نہیں, وہ ڈی جے بجتا ہے, کھانے کا طریقہ نہیں, تو وہ کون بتائے؟ میں بتاؤں گا, آپ کو بات بتائیں گے, آپ بتائیں گے. شرعی مسئلہ اس کو بتا دینا چاہیے. وہیں ڈی جے, وہیں کھانے, اپنے غیر سب مل جل کر کے ایسی دعوت کو جانا شرعی اعتبار سے ناجائز ہے. پیٹ پالنا نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے, خاتون جنت کو خوش کرنا ہے. خاتون جنت کو دفنا ہے, معلوم ہے رات کہہ دیا اس لیے دفنا ہے. رات اور دن میں فرق ہوتا ہے تاکہ چہرے نہ دیکھیں. ایسا نہیں ہے, درود و پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک سیدی یا نور من اللہ. حضرات ٹائم بہت ہے, میرے خیال سے ہماری باتیں, ہماری تقریر آپ کے سینے میں حلول نہیں ہوتی ہے, تقریر پیوست نہیں ہوتی ہے. دیکھ رہا ہوں کسی کی زبان میں نہ الحمدللہ, نہ سبحان اللہ, نہ اللہ اکبر. جب اتنی اچھی باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ حضرات دونوں کان بند کر کے ہیں یا سن رہے ہیں تو زبان سے آپ بولیے الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یہ ورد کیجیے. ابھی قاری صاحب اپنے رومال دے دیا, تو اللہ کے واسطے اس مسجد میں دارالغریب نواز میں آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعاون کر کے ثواب دار حاصل کریں. اس لیے آخری زندگی ہے, مرنے کے بعد بیٹا باپ ماں بیٹی کے ساتھ میں یہ عمل ہے. کیا ہے یہ عمل ہے, چاہے مسجد ہو یا مدارس اسلامیہ ہو. 1 روپے خرچے کریں گے, 2 روپے خرچے کریں گے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں.
جو آپ کی وسعت ہے، آپ کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمت کو اللہ کے گھر میں خرچ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خرچ کیجئے، تاکہ آپ کو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور یہاں سے لے کر کے آخر ٹائم تک آپ کے نسل بائے کے دگرے جتنے آپ کے نسل ہوتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جس خاندان میں عالم دین یا حافظ قرآن، حافظ کے بارے جاتا ہے، حافظ قرآن کسی خاندان میں ہوا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ 7 نسل تک بخشوا ہے۔ سبحان اللہ! اتنے 7 پیڑھی، 7 نسل تک بخشوائیں گے۔ تو ایسا کام کیجئے بھائی، اور حافظ ہو ایسا، سمو صلاح کا پابند ہو ایسا نہیں کہ ابھی جیسا دور ہے، دور سے کیا مطلب ہے؟ سورج وہی، چاند وہی، ستارے وہی، زمین وہی، پہاڑ وہی، ساری تمام چیزیں وہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کوئی نئی چیز؟ اگر ہے تو وہی چیز ہے جو بدگمانیوں کے لیے انسان آگے اپنے قلم کو بڑھاتا ہے، قدم بڑھاتا ہے۔ اب دیکھیے موبائل کا بھی کسی نے کہا کہ موبائل حافظ قرآن جو ہے قرآن پڑھ کے کرتے ہیں۔ میرے بیٹے نے بھی کہا یہ فوٹو نہیں ہے، سائنس میں فوٹو نہیں ہے۔ ارے فوٹو ہوگا ہاتھ سے پکڑنے کا، جو تو ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا تاج الشریعہ کے زمانے میں سن 90 میں اور 90 سے پہلے بھی ہاشم بھائی کے، سید ہاشمی کے بھائی مدنی سید مدنی میں کہاں ہے وہ؟ احمد آباد میں۔ دونوں کو تقرار ہوا ٹی وی کی تحقیق۔ یہ عالم علماء کی بات ہے، کیونکہ وہ چیز تو ٹی وی ہے، لیکن آپ دیکھ بھی رہے ہیں غلط چیز بھی آ رہی ہے، اچھی چیز بھی آ رہی ہے، لیکن انہوں نے یہ جائز نہیں کہا ہوں، ان کا علم ہے، انہوں نے کہا کہ یہ عکس ہے۔ کیا ہے؟ عکس ہے، فوٹو نہیں ہے۔ اگر فوٹو ہوگا تو ہاتھ سے پکڑا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ ہاتھ سے پکڑا نہیں، آپ بٹن دبائی ہوگا تو ہوا ہے۔ انہوں نے اس طرح سے دلیل دے کر کے کتاب لکھی ہے۔ اور ہمارے بہار کے حضرت علامہ مفتی متی الرحمان صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے، حج آخری۔ اور حضرت علامہ مفتی خواجہ مظفر حسین علی رحمان نے بھی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ٹی وی کی تحقیق، بلاغت اور فلسفہ کے ساتھ۔ کوئی عالم علماء، لیکن جہاں شریعت جو چیز بتاتی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کمانا کھانا ضروری ہے، بچوں کو علم دین سکھانا ضروری ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کا جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ترجمہ نہیں سنا ہے، لیکن پہلے بتایا بھی تھا۔ ترجمہ سننا ہے یا کچھ اور گفتگو سنی ہے؟ قرآن کی عبارت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ آپ بولیے، آپ کو بولنا ہو، آپ غلط نہیں دیتے، اس آگ سے بچاؤ۔ اچھا بتائیے، آپ لوگ اس آگ سے بچے ہوئے ہیں، بچاتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنے کھیش و خالی کے رشتے ناطے کو بتاتے ہیں؟ جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں آپ کی زندگی رہے گی، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس طرح سے ہماری ماں بہنیں گیس جلاتی ہے، لکڑی جلاتی ہے، روٹی بناتی ہے، سبزی، یہ سب جب آگ کے قریب گرمی کے موسم میں جاؤ قریب تو جھلک جیسا، اور سردی کے موسم میں قریب آ تو تھوڑا اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اسے لگتا ہے سردی میں۔ تو یہ تو دنیاوی آگ ہے، اور آخری جو آگ وہ جہنم کی آگ ہوگی، اس کے بارے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اے ایمان والو اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ میری تقریر سن کے عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ قرآن کی بات ہے، یہ قرآن احکم الحاکم کتاب ہے، قرآن وحدہ لا شریک کتاب ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کرو تو صحیح، عمل کرو تو صحیح، تو پتہ بھی لگے۔ فجر کی نماز اذان ہوتی ہے، جس محلے مسجد ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہے، لیکن یہ خیال نہیں کہ بلاوا ہے اللہ کی جانب سے، ہی بندے پکار رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم۔ سونے سے بہتر کیا ہے؟ نماز ہے۔ سو یہ تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، دوسرے سے کیا مطلب؟ اللہ نے یہ نعمت جسم کے اندر پیدا کی ہے، اس نعمت کو استعمال کیجئے جائز طریقے سے۔ دیکھو اللہ ہمارے گھر میں کتنا روزی بھیجتا ہے۔ جس انسان کے زیادہ پیسہ ہوتا ہے نا اس کو سکون نہیں ملتا، برابر 50,000-70,000 اس کو یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے علماء کرام پر۔ آج قوم بولتی ہے کہ 10,000 5,000 6,000 ان کا چہرہ دیکھو، ان کا لباس دیکھو، اس کی ٹوپیاں دیکھو، اور یہ کیا کھاتے ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ اپنے قاری صاحب کا جائزہ نہیں، کتنے سال سے آپ لوگ کیا دیتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی باتوں میں اعتراض، بڑے افسر، پردھان منتری، راشٹرپتی، MP اور MLA بن کر کے۔ اس لیے بتا دیتا ہوں، کسی حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین، مفتی کی باتوں کو غلط نہیں سمجھنا، نہیں نہ پھر وہی بات ہوگی جو اللہ کا عذاب ہوگا، تمہارا گھر بھی پلٹ جائے گا۔ جس گاؤں میں 70,000 متقی ہو، اگر وہ مسائل کے باتیں نہ بتائے تو اللہ کا عذاب ہوا، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ یہ تو ہو گئے، وہ بھی ہو گئے، ایسا کیوں ہو گئے؟ چھپا کر ایسے ہندوستان میں علماء چھپاتے، ارے یہ ہوا تو نہ، ایسا نہیں۔ آپ کو پتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا کتنے سال کی؟ آپ بتائیں، معلوم ہے؟ نہیں ہے، 40 سال کی ہو گئی نا ہمارے نبی کو، مطلب 40 سال ہوئی قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ پہلے سورہ قرآن مطلب آتی 23 سال تک، 13 سال مکہ المکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، یہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے قانون ہے قرآن میں۔ ارے پڑھو تو صحیح۔ آج جگہ جگہ پہ جب لڑکیاں شادی کے لائق ہوتی ہے تو لڑکا تیار ہوتا ہے، اے بھائی سو رہے ہو، اتنی باتیں میں آپ تک پہنچنے کوشش کر رہا ہوں، تکلیف ہوتی ہے، بات بتا رہا ہوں۔ تھوڑا ٹھیک ٹھاک لڑکا ہے، انجینئر، ڈاکٹر، ارے انجینئر تو اپنے باپ کے گھر میں ہو، ڈاکٹر اپنے باپ کے گھر میں ہو، انہیں پڑھا کی اچھی تعداد کے سلام ہو، لیکن لالچ کس بات؟ لالچ کس بات کی؟ وہ ایسا کہے گا ہم 4 پہیے کی گاڑی چاہیے، ٹھیک تم کو دیا جائے، 10 تولہ سونا چاہیے، ٹھیک دیا جائے۔ تم نے نماز کی پابندی کی، قرآن کا حکم کو پتا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے؟ اور یہ ہے سورہ نساء پارہ 4 رکوع 12 تفسیرین جلالین جلد اول، اس کے لکھنے والے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی الرحمن، مترجم اعلیٰ حضرت کنز الایمان۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اعلیٰ حضرت بات کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جیسی
علم کی بات ہے، صحیح بات ہے، کسی عالم نے اسے نہیں لکھا ہے، باریک باریک مترجم اعلیٰ حضرت جس کا نام ہے کنز الایمان، اور کنز الایمان آج مکہ المکرمہ بھی میں ہے، مدینہ منورہ میں بھی ہے، بغداد میں بھی ہے، ایسی فتویٰ رضویہ بھی ہے، فتویٰ عالمگیری بھی ہے۔ یہ کون ہے فتویٰ عالمگیری؟ یہ اورنگزیب محی الدین الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب 500 جید علماء کرام سے اس وقت 2 لاکھ روپے خرچہ ہوا تھا، وہ آج ہمارے ہندوستان کی کتاب مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے دارالفتہ میں قرآن کے جیسے رکھے ہوئے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو عزت سے فتویٰ عالمگیری، فتویٰ رضویہ کو مطالعہ کر کے فتویٰ نویش کرتے ہیں۔ اتنا شان ہے ہمارے ہندوستان کی، اعلیٰ حضرت کی، اور ہمارے اعلیٰ حضرت کی عزت، اور حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ شیخ محی الدین شاہ جہاں کے صاحبزادے اپنے وقت میں وہ جید عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور 14 سال کی عمر میں ایک مست ہاتھی کے ساتھ لڑائی بھی کی، اور فوجی میں بھی تھے، تبھی تو ان کا نام ہوتا ہے۔ کام کیا کرتے تھے؟ قرآن لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے، چوٹی کا کام کرتے تھے، لیکن دارالسلطنت تو پیسہ جہاں ضرورت پڑتی تھے وہاں خرچ کرتے تھے، خاص سے جیب میں خرچ نہیں کرتے تھے، اپنے آل اولادوں کے لیے خرچ نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ ہندوستان کے پردھان منتری یا ناصر علی سبق سیکھے ہمارے حضرت اورنگزیب کی ذات سے معلوم ہو کہ یہ پیسہ کسی ایرو پھیرو کی نہیں ہے، پبلک کی آمدنی ہے، پبلک کا پیسہ ہے، خرچ کرو پبلک کر، اور جگہ جگہ پہ تھوڑا حجاب کے تعلق سے بیان ٹائم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں سب ہوگا۔ سورہ نساء میں ہے، آپ لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، کنز الایمان مترجم اعلیٰ حضرت دیکھیے، وہ میں بتایا نہیں کہ اس میں ہر چیز ہے، خالی بتانے سے نہیں ہوگا، عمل تو آپ خود کیجیے بھائی، آپ کی بیوی، آپ کی بچی، آپ کی ماں، میں تو بول دیا، عمل تو ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر یہاں کتنے آدمی بشر ہیں داڑھی والے، یہ کس کیا طریقہ ہے؟ یوں نہیں آنا ہے، میری اعلیٰ حضرت نے سخت منع کیا ہے، حضور مفتی اعظم نے بھی منع کیا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر آپ حضرات کی شان میں کوئی گستاخی ہو تو معاف کر اللہ کے واسطے، سمجھ رہے ہیں؟ میں وہ بات بتاتا ہوں جو طریقہ اعلیٰ حضرت کا، حضور مفتی اعظم کا، حجت الاسلام کا، تاج الشریعہ، آج ہندوستان میں اگر خانقاہ ہے تو بریلی شریف خانقاہ رضویہ، اس کے مقابلے میں گھوم کر کے دیکھیے پورے انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر کوئی ایسی خانقاہ نہیں مل سکتی جو خانقاہ بریلی شریف میں ہے۔ وہاں بچہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد عالم ہوتا ہے، لیکن کتاب دیکھ دیکھ کر کے وہ بھی مفتی ثانی مفتی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک کتاب دارالفتہ میں ہے، ہم نے خود 9 سال میں علم حاصل کیا، 1 گھنٹہ پون گھنٹہ تک دارالفتہ میں بیٹھ کر کتاب خارج کتاب دیکھتا تھا، تو بتائیں ہمارا علم بڑھے گا یا گھٹے گا؟ کتابیں الگ ہے اور دارالفتہ فتویٰ کی کتاب کو دیکھنا یہ الگ ہے، تب وہ انسان آگے بڑھتا ہے، اسلام کا کام کر سکتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ سیدی یا نور من نور اللہ۔ حضرات، مثال کے طور پر جب بچہ چلنے لگتا ہے، بچی چلنے لگتی ہے، تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو پہلے کلمہ سکھاؤ اور بزرگان دین کے واقعات سمجھاؤ، غوث اعظم خواجہ غریب نواز کے واقعات کو سمجھاؤ،
حضور سیدنا مسعود غازی کے واقعات کو سمجھاؤ، حضور سیدنا وارث پاک علیہ الرحمن کی باتیں سمجھاؤ، حضور سیدنا مخدوم سملان کچچوی کی باتیں سمجھاؤ، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. وہ بچہ جب 10 سال کی ہو جائے بچی یا بچہ اور پھر اس کو دینی تعلیم کے طرف رغبت دلائیے اور اس کو قاعدے سے، تو انشاءاللہ جس طرح سے کرناٹک میں ان ناہنجاروں نے کیا تھا، آپ لوگوں کی نگاہوں سے اجھل نہیں ہے. 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو گھر کے بلی ہیں، کچھ کہنے والے نہیں، تو پھر کیا ہماری ماں بہن کی عزت رہے گی؟ بولو، کھلے الفاظ میں بتا رہی ہوں، وہی تو پہلے بھی بتایا. سورہ نساء کے اندر ہے، سورہ حجاب کے اندر ہے، اس کے بارے میں سب کچھ ہے. پڑھو تو صحیح، پڑھنا ہوگا نا. کام دھندا کرتے ہیں، من کھلے اٹھاتے 10,000 20,000 50,000، لیکن کسی عالم دین حافظ قرآن کے پاس 2 ٹائم آپ کے پاس عشاء کے بعد فجر کے بعد ٹائم بہت لمبا ٹائم ہے. کیا 20 منٹ میں 10 منٹ جا کر کے آپ کیا اردو تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن حاصل نہیں کر سکتے ہیں؟ کیجئے تو معلومات ہوگی. آپ کی نگاہوں سے جو بات گزرے گی وہ حق ہوگی، اور کوئی اگر بتاتا ہے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہو؟ میری بات جو ہے بڑی کڑوی ہوتی ہے، اور کڑوی ہے تو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں، ہماری ذات کے لیے کوئی فرق نہیں، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں. اگر اللہ تعالیٰ خوش ہے، اللہ کے رسول خوش ہے، اعلیٰ حضرت کی روح کو تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ خوشیاں ملتی ہے. حضور مفتی اعظم کو خوشیاں ملتی ہے، اور تاج شریعہ کی روح کو خوشیاں ملتی ہے. قرآن کا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو صراط مستقیم اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.